سورہ انعام کی آیت نمبر 95 انشاءاللہ 95 نمبر آیت ہے۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ وهو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مشتبہا وغیر متشابہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں رب العزت کی شان قدرت قادر ہے اور اس کے کیا کیا اللہ اکبر کام ہیں۔ شروع میں تو بتایا کہ دیکھو کسان دانے کو زمین میں اگاتا ہے، اس کو پھاڑ کر پھر کونپل اور پھر درخت، فالق اللہ کی ذات ہے۔ پھر یہ ہے کہ جاندار کو بے جان سے اور پھر بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ تو یہ جو مشرک ہیں جو نہیں مانتے انہیں ذرا جھنجھوڑ کے کہا ہے کہ ذرا غور و خوض تو کرو، یہ کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا کون ہے، اور پھر فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ ہاں یہ وہی ہے جو ابھی باہر بات ہو رہی تھی، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تُؤْفَكُونَ عفق سے ہے نا۔ اس کے باوجود کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو، بہکے جا رہے ہو۔
پھر فرمایا کہ دیکھو یہ لیل و نہار، رات بنائی تاکہ دن بھر کا معاش کمانے کے بعد تھک جاؤ تو سکنن، سکون اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ شمس و قمر ہم نے بنایا، اس سے حساب کتاب تم لگاؤ۔ پھر فرمایا کہ نجوم ستارے بنائے تاکہ راستہ معلوم کرو تم، لتہتدوا، خشکی میں اور سمندر میں۔ اور فرمایا کہ ایک نفس واحد سے ہم نے یہ ساری نسل انسانی پھیلا دی اس کرۂ ارض پہ۔ وہ نفس واحد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام انہی کے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے۔ مستقر قرار سے ہے، اور مستودع جہاں سونپا جائے گا اس کو۔ تو کہا دیکھو ہم کتنا تفصیل سے اپنی باتیں ہم بتاتے ہیں۔ پھر آیت 99 میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے۔ کہا دیکھو ہم بارش نازل کرتے ہیں، یہ بارش بھی باران رحمت، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے بھی، اور انسانوں کی جو خدمات کی چیزیں ہیں، نباتات، زراعت، اس کے لیے بھی۔ کہا ہم بارش برساتے ہیں اور پھر فَأَخْرَجْنَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، نباتات اگتی ہیں، سبزہ ہریاول، غزیرن، یہ بارش سے ہی۔ پھر بارش سے ہم فصلیں اگاتے ہیں، دانے والی بھی، حبن، گندم بھی دانے والی ہے فصل، وہ چاول بھی ہے، چھلی بھی ہے۔ پھر یہ کہا کہ دیکھو کھجور کے درخت، اس میں شگوفے لٹک رہی ہیں، گچھے کے گچھے، کنوان، تلا۔ پھر فرمایا دیکھو ہم نے کیسے باغات بنا دیے، انگوروں کے، زیتون کے، انار کے، اللہ اکبر ہے بارش سے، آناب والزیتون والرمان۔ اور کہا کہ ان میں سے کچھ جو آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، مشتبیہن، اور مختلف بھی ہیں، اللہ اکبر۔ تو کہا ہر طرف اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں، اس کے باوجود وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، پھر بھی یہ لوگ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیتے ہیں، جنات میں سے، انسانوں میں سے، حالانکہ وہ تو مخلوق ہوتی ہے، مخلوق خالق کا شریک بنا دیتے ہیں۔ خَلَقَهُمْ، ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے، جنات کو بھی یا جو بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کہ خود ہی سے یہ بیٹے اور بیٹیاں وہ بھی بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، جبکہ اللہ کی ذات سبحانہ اس سے بالکل پاک ہے، کیونکہ یہ تو ایک کمی نقص ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، یہ جو بات کرتے ہیں۔ تو یہ موضوعات ہیں آج کے رکوع نمبر 12 میں۔ تو اس کا دیکھ لیتے ہیں ہم ترجمہ۔ 95 نمبر دیکھیں۔ کہا ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، فالق الحب والنوا، یہ جو قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے اس میں آتا ہے نا، قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، اس سے فائل بن گیا فالق، فلق سے ہی ہے نا، فالق بن گیا پھاڑنے والا، اللہ کی ذات۔ آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہوگی کہ اس کو الحبی، دانے کو ہے، کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے نا، تو دانے کو اللہ پھاڑ دیتا ہے،
اور اس میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خواہ تھوڑا گہرائی میں بھی ہو زمین کو اٹھا کر پھینکتا ہے اور وہ باہر نکل آتا ہے. لیکن اگر اس وقت دیکھیں تو وہ بہت ہی نازک کومپل ہوتی ہے, اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے. بالکل ابتدا میں جب نکلتا ہے بالکل باریک سا ہوگا, لیکن اس میں بھی اللہ اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر وہ خود نمودار ہو جاتا ہے. اور ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ باقاعدہ مضبوط تنا بن جاتا ہے. اللہ کی شان ہے نا, تنا, مضبوط تنا, تناور پھر درخت. ہب دانے کو کہتے ہیں نا, ون نوا, نوا گٹھلی کو کہتے ہیں. جیسے آم کی گٹھلی آپ کر دو تو آم کا درخت ہو جائے گا. اللہ نظام ہے, کوئی دانے ڈال کر کچھ گٹھلیوں کا بھی یہی ہے, گٹھلی بھی پھٹتی ہے اور پھر وہ جو ہے نا پودا بنتا ہے. نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے. آگے فرمایا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. یہ الفاظ سورہ آل عمران میں بھی ہے, شاید ایک جگہ کہیں اور بھی ہیں, آل عمران میں تو ہیں کہ یخرجو نکالتا ہے, خرجہ سے ہے, الحیہ حیات سے لفظ ہے, من المیتی موت میت, زندہ کو میت سے یعنی بے جان سے, اور اس کا وائس ورثہ مخرج المیت من الحی, اور نکالنے والا ہے بے جان کا من الحی جاندار سے, یعنی جاندار کو بے جان سے نکال دیتا ہے اور بے جان کو جو ہے وہ جاندار سے. یہ الفاظ آتی ہے روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے. کہا نا کہ زندہ کو نکال دیتا ہے مردہ سے, اور پھر اس کا الٹ کہا کہ مردہ کو میت, مردہ کو نکال دیتا ہے زندہ سے. بہت سی مثالیں آپ لے سکتے ہیں زندہ کو. پلانٹیشن, یہ زندہ, یہ تو سائنس میں بھی پڑھاتے ہیں آپ کو. نباتات جو ہے نا دے ہیو اے لائف, باقاعدہ بریتھ کرتے ہیں پودے, ہے نا, آپ کو نہیں وہ آکسیجن, اسی لیے کہتے ہیں شجر کاری کرو. تو درخت زندہ ہے نا, اس کے جب وہ پک جاتا ہے تو وہ بیج بن گیا. یہ ابھی انہوں نے فرمایا بالکل صحیح, مرغی زندہ ہے, اس سے انڈا آ گیا. بہت سی ایسی ہو سکتی ہیں مثالیں. انسان کی اگر تخلیق بھی دیکھو, انسان زندہ, اور اللہ تعالیٰ نے وہی نظام اس کے نسل کا بنایا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے وہ پھر مردہ ہے. مومن زندہ ہے, اور اس کے مقابلے میں کافر ایمان سے جو خالی ہے وہ مردہ. یا اس کو اس انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ مومن کے گھر میں اللہ کافر کو پیدا کر دیتا ہے اور کافر کے گھر میں مومن, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کا الٹ ایسے ہی کر لیں, یعنی دیکھیں بیج آپ اگاتے ہیں اس سے درخت پیدا ہو جاتا ہے, وائس ورثہ ہے نا, بیج ڈالتے ہیں درخت آ جاتا ہے. اللہ اکبر. انڈا ہے, کڑک مرغی انڈوں پر بٹھاتے تھے تو 20-21 دن بعد مرغی بن جاتی تھی. دیکھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے. ویسے ہے پہلے دیہاتوں میں ہی ہوتا تھا, اب تو وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے. وہ باقاعدہ کڑک مرغی تلاش کی جاتی تھی اور انڈوں پر اس کو پھر باہر نکالا جاتا تھا کھانے پینے کے لیے, لیکن وہ اتنا ہوتی تھی کھا پی کر سیدھی وہی انڈوں پر جاتی تھی. اللہ نے ایسا وہ کیا ہے, اور وہ چونچ سے اپنے نیچے کرتی تھی. اگر 20-22 انڈے رکھے ہیں نا, وہ ایسے ایسے کر کے کہ کوئی انڈا میرے اس سے باہر تو نہیں ہے, چینج بھی ہے. یہ نظام دیکھو نا, اللہ نے اس کے کیسے وہ دل میں ڈالا ہے, یہ نظام بنایا ہے نا. ایک اس کو اتنی وہ سمجھ دی ہے کہ وہ اس کو انڈوں سے ایسا وہ ہو جاتا ہے, اور وہ 20 دن ایک جگہ بیٹھے رہنا, 20-21 دن. اب تو خیر وہ مشینیں اور وہ لگ گئی, وہ ایک چیز اور الگ ہے, لیکن قدرتی نظام بتا رہا ہوں. اب تو وہ ہیچ کرتے ہیں نا, پتہ نہیں جو بھی ہے, ہاں اس سے.
لیکن وہ نظام ہی ایک اور تھا. بہرحال یہ انڈا اور مرغی، اللہ اکبر. اور جب وہ چوزے نکلتے تھے گھروں میں، اگر بچے ہوں نا تو کمال کی خوشی ہوتی تھی. 21ویں دن جو ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ جو ہے نا وہ بڑا خوشی کا ہوتا تھا. اور پھر وہ شروع میں سب کو ساتھ لے کر پھرتی تھی. کہیں پر دانہ مل جائے نا وہ اس طرح آواز سے کرتی تھی اور وہ سارے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتے تھے کہ یہاں کھانے کی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے پھرتے تھے. یہ کیا نظام بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھو نا ان کو ڈالا ہوا ہے. اللہ اکبر، بڑا اللہ کا نظام ہے. اچھا اسی طرح وہ وائس ورثہ ہی ہے نا، اسی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. یہ وائس ورثہ کر دو. کافر دل مردہ ہے بالکل، ایمان لے آئے وہ اس کو زندگی مل جائے گی، کافر سے مومن ہو گیا. اور بھی ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں. یہ آل عمران میں بھی یہ چیز آئی ہے، جو الفاظ ہیں نا کہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، آل عمران میں بھی ہے، اور بھی ایک جگہ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو کہا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہی ہے اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا پھر کہاں تُؤْفَكُونَ. تُؤْفَكُونَ افک سے ہے، سورہ نور میں نہیں ہے جو واقعہ، اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. وہ بھی تو جھوٹ اور بے بنیاد تھا نا. وہ جو تھا عبداللہ بن ابی، اس نے وہ زیادہ اچھالا تھا نا. قافلہ آ رہا تھا، حضرت عائشہ کا قافلہ پیچھے رہ گیا تو وہ بدبخت نے اس کو وہ کیا، تو وہ واقعہ افک کے نام سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کا ثبوت دیا، اور وہ یعنی قرآن کا حصہ بن گیا. رہتی دنیا تک وہ آیات پڑھی جائیں گی حضرت عائشہ کے بارے میں. اگرچہ اس نے بڑی تکلیف پہنچائی، ظاہر ہے وہ ایسے بہتان سے وہ بڑے دن پریشان رہے بڑا زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالآخر وہ کیا. تو اس کو سورہ نور میں ہے، واقعہ افک کے نام سے ہے وہ. تو افک یہی الٹا اور بہکانا اور بے بنیاد. تو وہ پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو، اس طرح ہیں الٹے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے پودا اور درخت اگاتا ہے نا جی، اور جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے. اور وہی اللہ تمہارا معبود ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو. تو فرمایا اللہ اکبر کہ اس کے باوجود جب کھلی نشانیاں موجود ہیں ہر طرف، تو تم جو ہے وہ کس طرف بہہ کے جا رہے ہو. اگلی آیت میں فرمایا کہ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اب اس آیت میں ایک اور شان ہے اس کی. ایک تو آگیا فالق الاصباح، فالق تو وہی لفظ ہے جو پچھلی آیت میں ہے. اصباح صبح سے ہے، پھاڑنے والا ہے صبح کا، یعنی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر جب وہ روشنی نمودار ہوتی ہے. اسی سے وہ صبح صادق اور صبح کاذب کے لفظ نہیں سنے آپ نے. اور اردو میں کیا کہا جاتا ہے، پو پھٹنا، پھاڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ فالق ہے نا، ہم صبح کو کیا کہتے ہیں، فجر کی نماز نا، فجر کے بھی یہی معنی ہوتی ہیں. اس کو بھی فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ اندھیرا پھاڑ کے روشنی نمودار ہوتی ہے. یہ لفظ وہاں بھی ہے نا، کہاں پر ہے یہ، سورہ بقرہ میں، جہاں بقرہ کا واقعہ ہے، گائے کا، گائے سے بکرو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اچھا اس کے بعد تو دل نرم ہو جانے چاہیے کہ یار ڈیڈ باڈی تھا، اس کو گائے کا ٹکڑا مارا، زندہ ہو گیا، اس نے بتا دیا قاتل کون ہے. بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا. وہ کہا کہ قست قلوبہم، دل اور ان کے سخت ہو گئے. وہ کہا کہ کل ہجارہ، بلکہ پھر کہا وہ شد ہجارہ، یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت.
پھر اس کو کیا خوبصورتی سے آگے بیان کیا ہے. پتھر کہتے نہیں، لوگ کہتے نہیں سنگ دل، کوئی سخت ہو نا تو سنگ پتھر ہی کو تو کہتے ہیں کہ سنگ دل ہے یار، بڑا سخت ہے. تو کہا پتھر سے بھی زیادہ اس لیے کہ پتھر میں پھر بھی کہیں نرمی دیکھ لو گے، کہیں وہ بلندی سے گر رہا ہے عاجزی سے، کہیں پتھر پھٹ رہا ہے تو وہ چشمے اور نہریں بہہ رہی ہیں. تو وہ ہے یتفجر منہ الانہار. ہاں پتھر میں سے تو یتفجر، اور اس میں سے منہ الانہار، نہریں اور چشمے بہنے لگتی ہیں. تو یہ تو آپ ناردرن ایریا میں جائیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ پہاڑوں سے پورے پکے پہاڑ ہوتے ہیں اور وہ آبشاریں گر رہی ہوتی ہیں، چشمہ اس میں سے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نکل رہا ہوتا ہے پھاڑ کر، اور اس میں سے کہاں سے ویسے بھی نہریں بن جاتی ہیں. تو فجر کیڑا ہوتا ہے وہ بھی مردہ سے زندہ، ہاں توڑے تو اس کے اندر سے بھی کیڑا نکل ہاں آتا ہے، کھاتا ہاں پیتا ہے زندہ. ہاں کہاں دیکھے پتھر، یہ بھی اللہ کی شان ہے. ویسے دیکھو اس میں کیسے اس کی خوراک پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. پتھروں سے سراجید نکلتی ہے سر. ہاں بالکل یہ بھی ہے دیکھو، ہاں پتھر ہے. اللہ اکبر، یہ سب اللہ کے کمال ہے. بہرحال تو یہ بات نکلی تھی فالق سے، اور فجر کبھی مارنا پھاڑنا ہوتا ہے تو یہ صبح اسی کے حکم سے ہوتی ہے، یعنی تاریکی پھٹ کر صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے. وجعل اللیل سکنم، وجعل اور بنایا لیلا رات کو سکنم، سکون، سکینت، آرام کا. دیکھیں یہ بھی کیا خوبصورت ہے کہ دن کو مبصرہ کہا اللہ نے کہ روشن بنا دیا تاکہ تم روزگار کی تلاش کرو، چلو پھرو اس زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اور جب تھک ہار کر اللہ نے رات بنا دی کہ اس میں سکون حاصل کرو. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ رات کو سکنم کہا ہے نا، اندھیرا، وہ سکون، اور اندھیرے میں بھی اللہ نے سکون رکھا ہے. تو رات کو تاریکی کر دی، سورج غروب ہو جاتا ہے نا، آپ سونے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں کہ لائٹ آف کر دو تو اس میں ٹھنڈک اور ذرا سکون ہوتا ہے. اللہ کا نظام ہے، اسی طرح اللہ نے بنایا ہے، اس سے تھوڑی سی ٹھنڈک اور کامنیس سی آ جاتی ہے. اندھیرا ہو گیا نا، اللہ اکبر ہے. اسی لیے کہا کہ رات کو ہم نے آرام کا وقت بنا دیا. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور پھر فرمایا والشمس والقمر حسبانا، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، حسبانا حساب کا ذریعہ بنا دیا. اب دیکھیں ان دونوں سے ہی حساب کا فائدہ لیتے رہے. شمس پہلے سورج ہی سے وقت کا تعین ہو جاتا تھا، یعنی سایہ دیکھ کے وہ بتا دیتے تھے تقریباً یہ ٹائم ہے. بہت شروع میں گھڑیاں بڑھیاں تو پھر بعد میں ہوئی نا، سایہ سے پتہ کرنا سورج سے نا. اللہ اکبر. اور قمر کا تو آبویسلی چاند، آپ چاند دیکھ کر روزے رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر عید الفطر بناتے ہیں، چاند دیکھ کر عید الاضحیٰ کرتے ہیں، چاند ہی سے یہ حج کا اتنا بڑا واقعہ ہے، یہ حساب ہی تو ہے، سارا حساب رہتے ہیں. قمری کیلنڈر جو ہے تو وہ مسلمانوں تو کا تو ہے ہی، وہی اس پر چلتا ہے نا جی. اچھا ویسے لیونر کیلنڈر ہیں قمری، ویری کلوز ٹو دا مسلمس، مسلمان تو اسی سے ہیں نا. یہ بہت سے مسلمانوں کو یہ 12 مہینے یاد نہیں ہوں گے، لیکن ہندوؤں کے یاد ہوتے ہیں. ساون بھادو بعض پورے سنا دیتے ہیں، یہ 12 مہینے ہیں، تو ساون بھادو یہی یاد ہے نا، پورے 12 مہینے فر یاد ہوتا ہے. تو اگر ان سے کہو کہ یہ یاد کرائے تو وہ 2-3 بتا دیتے ہیں، رمضان، ذی الحج، ذی القعدہ، بس ایسے ایٹ رینڈم نا. ہاں محرم جو آتے ہیں نا، یعنی ترتیب سے وہ ذرا کم ہوتی ہے. یہ بھی ہمارا ایک وہ ہے. ہاں وہ ہوتے نہیں ہے نا استعمال. یہ ہے ایک تو موسم کا کانسیپٹ ان کے ساتھ ہے، یہ جو ہندی مہینے ہیں ساون بھادو، ہاں ساون بھادو برسات ہو گیا، سردیوں کے، گرمیوں کے، ہاں جیٹھ ہاڑ، ہاں ہارٹ کا. دوسرا پھر شاعری میں بھی استعمال ہوتے ہیں، گانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ہاں
سچلی انہیں کے مہینے انہوں نے گانے بنایا تھا اور ایسے سب دیہاتوں میں جو کہ وہ سارا زراعت اور اس میں ان کا تو ساری ترتیب اسی سے ہوتی ہے. اب بہت کام ہو گیا اب بہت کام ہو گیا یہ یوز کرنا کسی بیساکھی کا بیساکھ کٹائی سب کو پتہ ہے بیساکھ لگ گئے. اس طرح جب وہ بوائی کرتے ہیں تو بھی وہ ان جگہوں میں ہوگا بوائی کا بھی ہے کہ بوائی کا کیا مہینہ آتا ہے بجوائی جو ہوتی ہے. دیکھیں گندم جو ہے وہ نومبر میں ہوتی ہے. نہیں نومبر تو انگلش کا ہوتا ہے نا. اچھا ان کا جیسے یہ ان کا ہے یہ بیساکھ کا کٹائی کا ہے اس طرح بوائی کا ہوتا ہے. کانسیپٹ میں کیا مہینہ ہوتا ہے حساب کرنا پڑے گا. آج کل کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ آج کل نومبر ہے. نہیں سال گڑا جا رہا ہے. بوائی کا باقاعدہ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. اچھا ہاں بوائی کا ہاں بلکہ بوائی کو نہیں کہتے اس مہینے کا نام دیتے ہیں. چیت چیتر ویساکھ تو یہ ہو گئے نا جیٹھ ہاڑ ساون بھادر اکتے کارتک ہوتا ہے. اچھا تو کہتے ہیں کتے لگ گئی. کتے مین یہ ہے کہ اب بڑائی کا موسم آ گیا. اس میں دن پالے تے راتی اچھا ٹھنڈ ہوتی ہے راتی یہ موسم سردی تے دن کو گرمی. یہ سر اس کا وہ گندم ہونے کا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کارتک. اور اس کے شاعری میں بھی ہے نا جی کاتک کا چاند. ایگزیکٹلی. اب وہ یہ نہیں کہتے کہ جی بوائی کرنی ہے, کہتے ہیں جی کتیں آ گئی, کتیں لگ گئی. دیٹ مین کہ بوائی شروع کرتے ہیں. بیساکھ شروع ہو گیا جب کٹائی کا ہو گیا تو اسپیسیفک ہے. ساون بھادر جی اب ظاہر آپ ڈنگروں کے لیے پٹھے وٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہولی دیوالی کا بھی ان مہینوں سے تعلق ہے. دیوالی مسلمان تو اس کو ذکر نہیں کرتے لیکن یہ چیزیں بڑی مروج ہیں. اچھا بہرحال یہ ہے نا صحیح ہے. اللہ اکبر. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ہم نے شمس و قمر بنایا ہے یہ بھی مسخر کر دیے انسانوں کے لیے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدے تو خیر اور بھی بہت سے ہیں. یہاں پر ایک حساب کے پہلو سے ذکر کیا گیا ہے کہ حساب وقت کا حساب کر سکو. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ذالک یہ ہے تقدیر العزیز العلیم, اندازہ تقدیر مقدر بھی اسی سے ہے. العزیزی وہ ذات جو غالب ہے اور علیم پورا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کا. اگلی آیت مبارکہ اچھا دیکھیں اس میں شمس و قمر کا ہے, اگلی آیت میں نجوم کا ہے. فلکیات کے ساری چیزیں آ گئی نا, سورج چاند اور آگے ستارے. تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الَّذِي اور وہی تو ہے یعنی اللہ ہی کی ذات, الذی جس نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے, نجوم نجم کی جمع ہے ستارے. آگے مقصد بتا دیا ستارے کیوں بنائے. لِتَہْتَدُوا ہے تو یہ ہدایت سے, ہدایت کے مطلب رہنمائی ہوتا ہے نا, یعنی راستہ پانا, تاکہ تم راستہ پاؤ بیہا ان کے ذریعے یعنی ستاروں کے ذریعے فی ظلمات البر والبحر اندھیرے بر خشکی اور بحر طریقے. شروع میں تو یہ ستاروں سے ہی جسے کہتے ہیں نیویگیشن, یہ تو بعد میں ڈیولپمنٹ اور وہ سائنس کا ہوا ہے. یہ ستاروں سے ہی ہوتا تھا, یعنی اندھیری راتوں میں جب قافلے سفر کرتے تھے تو ستاروں سے وہ راستے کا تعین کر لیتے تھے. اسی طرح سمندر میں جہاز رانی جو ہے جہازوں کا, وہ بھی یہ ستاروں سے اللہ اکبر جو ہے وہ معلوم کر لیتے تھے. ویسے قرآن میں جو ہے وہ نجوم ہے نا جی, نجوم ستارے
3 چیزوں کا ذکر ہے، 2-3 صورتوں میں ہیں ستارے. ایک تو یہی ہو گیا نا لتہتدوا، راستہ معلوم کرنا، راستہ معلوم کرنا. دوسرا یہ آسمان کی زینت، یہ بھی ہے آسمان کی زینت، خوبصورتی بنا دی. رات کو کبھی چھت پر لیٹے جب پورا آسمان کلیئر ہو اور وہ خوب شائننگ کر رہا، بڑا خوبصورت لگتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے نا، خوب سارے ستارے ہوں. آسمان کی زینت. اور شیطانوں کی مرمت، بھگا دینا، یہ بھی ہے. وہ ثاقب، شاب الثاقب، ماشاء اللہ، یہ بھی ایک مقصد بتایا. ستارہ ان کا پیچھا کرتا تھا، وہ ٹو لینے کے لیے کوشش کرتے تھے نا آسمانوں کی طرف جانے کا. یہ ویسے سورہ ہجر میں بھی ہے اور سورہ ملک میں بھی ہے یہ موضوع. 15 نمبر سورت میں بھی ہے، اور سورہ ملک 67 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 5 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ ملک کی آیت نمبر 5 ہے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہاں، ستاروں کے ذریعے ہم نے یہ آسمان دنیا اس لیے 7 آسمان ہے نا، جو دنیا سے آسمان دیکھ سکتے ہیں، یہ آسمان دنیا ہی ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہوں. طباقہ کہا ہے نا، اوپر تلے 7 سماوات، تو کہا کہ یہ ہم نے مزین کر دیے خوبصورت، اور کہا وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، رجم بھگا دیتے ہیں. یہ وہ سورہ ہجر میں بھی ہے، وہ شہاب الثاقب پیچھا کرتا ہے ان کا. تو یہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. سر یہ جی نظام جی جو اللہ نے جی جی قرآن میں بھی کہا ہے، جی جی آج کل کے نجومی تو اس سے آگے ہی نکل گئے ہیں، وہ قسمت اٹھاتے ہیں اور ستاروں کو چلاتے ہیں. سر وہ آگے نہیں نکل گئے، وہ بہت پیچھے چلے گئے، آگے نہیں ہے. وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے، وہ جو ہے نا، وہ جو ذوف الاعتقاد لوگ ہیں، وہ ان سے کہو کہ بھئی اگر تمہیں سب کچھ اس ستاروں سے معلوم ہے تو یہ اوور ہیڈ برج کے کونے پر، وہ بڑا گندا سا ہوتا ہے، زیادہ تر اوور ہیڈ برج پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ روڈ پر نہیں بنائے ہوتے، روڈ پر کرنے کے لیے، اس کے کونے میں وہ ڈال کر کہ آپ اپنی قسمت کا حال بتاؤ جو چاہے. تو بھائی آپ کو جب سارا معلوم ہے، اس سے پلاننگ کر کے آگے بڑھو. آپ تو بہت ہی وہ پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ ستارے، یہ تو وہ باقاعدہ ایک دودھ بینوں سے اور اس سے دیکھتے ہیں، تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ستارہ آپ اس خانے میں آ گیا، اس خانے میں آ گیا؟ یہ کیا ہے؟ ٹائم کے ساتھ، جی ٹائم کے ساتھ نہیں، ہر سال کے ستارے کی چال ہے کہ وہ سال میں کس اس کا روٹ کیا ہے. نہیں، وہ انہیں کہاں سے